الرحیم السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان بشیر حسین۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ کیسی تیری خود غرضی ڈرامہ کیسا ڈرامہ تھا اور اس سے ہمیں کیا اسباق ملے۔ تو سب سے پہلے کہ ڈرامہ جو بنایا جاتا ہے وہ یہ چیز دکھائی جاتی ہے کہ واٹس ہیپننگ اراؤنڈ اس، کہ ہمارے آج کل معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، کیا ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے عموماً۔ مگر کچھ ڈرامے ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کے ہم کرائمز کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسے ڈرامے نہیں بننے چاہیے۔ اور باقی جو ریویو رہا کیسی تیری خود غرضی ڈرامہ، کافی بہترین ڈرامہ ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ ہاؤ اے رچ مین ڈو کریول آن پورس۔ تو جو اس میں مین کریکٹر ہے شمشیر ہیں، ان کے بھائی ہیں، جو ان کے والد صاحب ہیں، اور جو مہک ہے، تو اس انداز سے دکھایا گیا ہے کہ ہم سمجھنا شروع ہو جائیں کہ آج کل غریبوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ غریبوں کو ہم لوگ کچھ سمجھتے نہیں ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ہم اپنے ساتھ بٹھانا نہیں چاہتے۔ ہم سب اپنے آپ کو ایک مسلمان سمجھتے ہیں، مگر مسلمان ہونے کا ہم فریضہ ادا نہیں کرتے۔ ہم نام سے تو سب مسلمان خود ہی کو کہتے ہیں، مگر ہم مسلمان اصل میں بہت کم رہ گئے ہیں۔ ذات پات کا سسٹم تو ہندوازم میں ہے، اسلام میں تو نہیں ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم نے فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، مگر بدقسمتی سے ہم یہ بھول گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ تو یہاں کس امر کی ضرورت ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسلام کی طرف آئیں، اسلام کی طرف آئیں۔ اسلام از اے ریلیجن ان وچ یو نو ہاؤ ٹو بیکم اے مسلم۔ آپ ایک چیز کو فالو کرتے ہیں تو اس پہ 100% امپلیمنٹ کریں، تاکہ لگے بھی صحیح کہ یو فالو اسلام۔ اگر دیکھا جائے تو آج کل معاشرے میں غریبوں کو بالکل دیکھا ہی نہیں جاتا، غریبوں کے بارے میں کوئی سوچتا ہی نہیں ہے۔ چاہے سیلاب آئے، چاہے زلزلہ آئے، چاہے جو بھی آئے، چاہے لینڈ سلائڈنگ ہو، مگر غریبوں کو دیکھا ہی نہیں جاتا، نہ غریبوں کے بارے میں کوئی سوچتا ہے۔ ہماری حکومت امیروں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، صرف غریبوں سے وعدے ہی کرتے ہیں اور وعدے نبھاتے ہی نہیں ہیں۔ تو کافی یہ اہم مسئلہ ہے کہ ہماری حکومت کو پہلے غربت کا خاتمہ کرنا چاہیے، کیونکہ جب غربت ختم ہو جائے گی تو کوئی بھی یہاں کرائم نہیں رہے گا۔ بیکاز کہ اکثر لوگ غریب جو لوگ ہوتے ہیں وہی کرائمز کی طرف جاتے ہیں، وہی ڈرگس کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ دے وانٹ پیس، دے وانٹ منی۔ بٹ ہماری گورنمنٹ اس بارے میں سوچتی نہیں ہے۔ تو اٹس اور ریسپانسبلٹی ٹو ہیلپ ایچ ادر۔ یہ ہمیں اپنی ذمہ داری ایک سمجھنی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے ہاتھ بٹائیں، اور جتنے ہمارے حکمران ہیں ان سب کا بھی یہی ایک رول ہونا چاہیے کہ ہم ایک اچھی قوم بنیں، ہم ایک ڈیولپڈ قوم بنیں، تاکہ ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ وی آر دی بیسٹ نیشن، وی آر دی نیشن دیٹ وی گاٹ پاکستان وداؤٹ اینی فائٹ۔ دنیا کا واحد ملک جو بغیر کسی جنگ لڑے ہم نے حاصل کیا، مگر انفارچونیٹلی ہم اس کو اتنا سجا نہیں سکے جتنا ہمیں سجانا چاہیے۔ کافی کمیاں ہیں اس کے اندر۔ تو ان کمیوں کو کیسے دور کیا جائے گا کہ ہم ڈفرنس کو ختم کریں پور اینڈ رچ کے درمیان۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آل ہیومنس آر ایکول، سب انسان برابر ہیں۔ دیر از نو ڈفرنس بٹوین پور اینڈ رچ، جسٹ یہ ہمارے دماغ کے اندر ایک خلل ہے، آپ سمجھ لیں۔ تو اس خلل کو کیسے دور کیا جائے؟ تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ وی شوڈ ہیلپ ایچ ادر، پھر ختم ہو جائے گا۔ وی شوڈ فالو دی انسٹرکشنس۔ اگر آپ ایک مسلمان ہیں تو اسلام کیا کہتا ہے آپ کیسے غریبوں کے ساتھ سلوک کریں۔ کوئی بھی ریلیجن اس چیز کی اجازت نہیں دیتا آپ کو کہ آپ ایک دوسرے پہ ظلم کریں۔ تو آج کل
پاکستان میں اسی چیز کی ضرورت ہے. ہمارے سیلاب زدگان بھائی بھی ہیں، وہ بھی کافی مصیبتوں کے شکار ہیں. نہ ان کے پاس گھر ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے. حکومت صرف وعدے ہی کر رہی ہے، دے نہیں پا رہی. ابھی تک سندھ میں پانی نہیں نکلا. یہ کس چیز کو شو کر رہا ہے؟ کہ وی آر ناٹ این ایجوکیٹڈ نیشن. اور جتنے ہمارے حکمران ہیں، جب ایک پڑھا لکھا حکمران ہمارے پاس نہیں ہوگا، ایک سلجھا ہوا حکمران نہیں ہوگا، ایک امپورٹڈ حکمران ہو، ایک سلیکٹڈ حکمران ہو، تو اٹس ناٹ پاسبل کہ ہم ایک اچھی قوم بنیں. اچھی قوم ہمیشہ وہی بنتی ہے جس کے حکمران ہونا وہ ایجوکیٹڈ ہوں. ایجوکیٹڈ ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس ڈگری ہو. ڈگری ہونا بھی ٹھیک ہے، مگر آپ کے پاس اثر والی ڈگری ہو. ڈگری تو ہر کوئی حاصل کر لیتا ہے، مگر مینرز کسی کے اندر ہوتے ہیں. جتنے ہمارے بیوروکریٹس ہیں، they all are not doing work for public, they all do work for rich men. آپ ڈرامے کے اندر بھی دیکھیں، جتنا پولیس کریکٹر ہے، they all support rich, and it's fact کہ ایسا ہی ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں، اگر آپ ایک غریب لوگوں کو دیکھیں، اگر ان کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو اٹ ایکسیڈز فار مینی ایئرس، تو کافی لمبا ہو جاتا ہے. اگر ایک غریب کسی مسئلے کے اندر پھنس جائے تو مسئلہ سولو کبھی نہیں ہوتا. اگر ایک امیر پھنس جائے تو ٹیک اونلی 2 or 3 days جسٹ سولو ہو جاتا ہے. یہ کس چیز کو شو کر رہا ہے؟ کہ یہاں ڈیموکریسی نہیں ہے. ڈیموکریسی کا صرف نام ہے. نام سے کیا پڑتا ہے؟ نام میں کیا رکھا ہے؟ تو یہاں اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. ہم ایک دوسرے کو تانے دینا چھوڑ دیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. یہاں اس امر کی ضرورت ہے کہ وی شوڈ بی یونائٹ. یہاں اس چیز کی ضرورت ہے. یہاں بھی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کرپٹڈ ہے، یہ کرپٹڈ ہے. ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایوری پولیٹیشین از ناٹ اے گڈ پرسن. ابھی اگر دیکھا جائے تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھیں، ڈفرینسز کو ختم کریں، آگے بڑھیں. آگے بڑھتے جائیں گے تو ہمیں صرف قائداعظم کا ایک قول تو یاد رکھنا چاہیے. کم سے کم ہمارے بابا ہیں، وہ ہمارے ملک کے فاؤنڈر ہیں، انہوں نے کہا تھا یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن. اگر یہ چیز ہم اپنے اندر لائیں اور اس کے بعد ہم یہ ان کا اگلا جو فرمان ہے اس پہ عمل کریں تو ہم آج ان اندھیروں سے نکل سکتے ہیں. وہ کیا ہے کہ ورک ورک اینڈ ورک. کام کام اور کام، اور اسی چیز کی ضرورت ہے. اور یہی چیز اگر ہم فالو کریں تو وی کین بیکم اے گڈ نیشن. اینڈ اٹس our responsibility to follow the قائداعظم and follow each and every good person of this world. چاہے جس ریلیجن سے تعلق رکھتا ہو، ہمیں اچھائی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اس دنیا کی بہتری کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اس قوم کی بہتری کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. ایز اے اسٹوڈنٹ میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں، آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. ایک ٹیچر ہے تو ان کا کیا کردار ہونا چاہیے معاشرے میں، ایک پولیٹیشین ہے ان کا کیا ہونا چاہیے. تو ہم اس امر کی ضرورت ہے کہ وی شوڈ فوکس آن اور ورک. اگر ہم ایسا کریں گے تو دین اٹس امپاسبل ٹو ڈسٹرائے اس. یہ بہت مشکل ہو جائے گا. پھر دیکھنا آپ کہ ہمیں فریڈم آف اسپیچ کی بھی آزادی ہوگی. ہم ایک اچھا قوم بنیں گے، اچھی ہمارے پاس جگہیں ہوں گی گھومنے کے لیے، ہمارا ماحول صاف ستھرا ہوگا. اسی لیے اس چیز کی ضرورت ہے کہ وی شوڈ بی یونائٹ، وی شوڈ ورک. ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا چاہیے. تھینک یو. اپنا رکھیے بہت سارا خیال، تو ہمیں یاد رکھیے.